الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ تو ہم اسی عقیدے اور نظریے سے پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، سرکار کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پورا مجمع گونج اٹھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے رسول محتشم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم صاحب علم نشرہ صاحب معراج تمام انبیاء کے سردار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے معزز سامعین اکرام اور محترم بزرگوں بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں یہ بزم والوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ فقیر کو یاد کیا ہے کہ میں پچھلے سالوں میں یہیں کراچی میں ہوتا تھا تو یہ مجھ سے بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے اور ہر محفل میں مجھے بلاتے تھے۔ تو ابھی بھی انہوں نے میرے پنجاب جانے کے بعد بھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور مجھے وہاں سے بلوایا۔ یہ ان کی عقیدت ہے، محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا، آپ کا یہاں پر حاضر ہونا، یہ بزم والوں کا محفل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور جو اسٹیج پہ علماء کرام، ہمارے صوفی حضرات، ہمارے بزرگ حضرات، سید حضرات بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ترقیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اور دن رات یہ جو بزم لے کر، یہ جو پیغام لے کر چلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، مختصر سا وقت لوں گا اور چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں۔ کیا وہ کسی شاعر نے کہا تھا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کیونکہ بندہ خود نہیں آتا، یہ اللہ اس کے رسول کا اس پہ نظر رحمت ہوتی ہے، نظر شفقت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ عربی مقولہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کے جیسے پاک امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر میرے رب کی رحمت کی ایک نظر پڑ جائے، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے عذاب نار سے دور کر دے۔ جے میں ویکھاں عملاں والوں کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھاں عملاں والوں کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ اس کی رحمت، اس کی کرم نوازیاں، اس کی شفقتیں
اس کی ہم پر محبتیں وہ کروڑوں بہت زیادہ ہیں، اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ نبی رحمت شفیع امت پر، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ابھی میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے جب آپ کا ذہن کا توجہ چاہیے تو آپ نے توجہ سے درود پاک نہیں پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار دنیاوی اخروی فضائل ہیں، کیونکہ آج اصالِ ثواب کا پروگرام بھی ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری درود پاک کی فضیلت سنانا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری اللہ کی ایک نیک بندی گزری ہیں اور بہت ہی اللہ کی پہنچی ہوئی اللہ کی ولیاں تھی۔ رابعہ بصری کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندی، تم تو وہ ہو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جو رب سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ فرمایا کہ جب ولی میرا قرب پا لیتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور جب وہ میری بارگاہ میں کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو رابعہ بصری سے عرض کرنے لگی وہ خاتون کہ آج میری نوجوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس نوجوان بیٹی کو اپنی خواب کے اندر دیکھوں کہ اس کی قبر کے اندر اس کا کیا معاملہ ہے، قبر میں وہ کیسے رات کو گزار رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آ رہا ہے۔ تو رابعہ بصری آپ فرمانے لگی یہ رب کا اور اس کا راز ہے، تم اس راز کو راز رہنے دو۔ اس خاتون نے ضد کی کہ مجھے آپ کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ میں اپنی نوجوان بیٹی کو قبر کے اندر اس کے معاملات کو چیک کر سکوں۔ تو آپ نے اس کے اصرار پر اس کو وظیفہ بتایا، کہا وظیفہ پڑھ کے سو جانا، رات کو خواب میں تجھے تیری بیٹی کی زیارت ہو جائے گی۔ اب وہ خاتون گھر پہ جاتی ہیں اور اللہ کی نیک بندی کا دیا ہوا وظیفہ پڑھتی ہیں۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھا اور وظیفہ کرنے کے بعد وہ خاتون جب سو جاتی ہے، جب رات کو خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے تو دیکھ کے ڈر جاتی ہے کہ اس کی بیٹی قبر کے اندر عذاب کے اندر ملوث ہے، اس کو قبر میں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اسی دوران اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، پریشانی کے عالم کے اندر رابعہ بصری کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے اللہ کی بندی کہ وہ تو میری بیٹی جو ہے اللہ کے عذاب میں ملوث ہے، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ کوئی ایسا کام کیجئے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میری بیٹی پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا یہ رب کا راز ہے، اس کو راز رہنے دو۔ جب وہ خاتون چلی جاتی ہے، یہاں پر رابعہ بصری رات کے وقت سوتی ہیں، اور جب آپ سوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے، اس کے چاروں طرف باغات ہیں، اور جب آپ باغات کے اندر جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں ایک نوجوان خاتون سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، اس کے آگے پیچھے غلام پھر رہے ہیں۔ جب آپ اس غلام کے اس نوجوان لڑکی کے پاس جاتی ہیں، جا کر پوچھتی ہیں کہ تو کون ہے، تو بتا تجھے یہ مقام مرتبہ کس طرح ملا ہے، تیرے چہرے پہ اتنا حسن کس طرح آیا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اس نوجوان لڑکی نے کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آ کر آپ سے اپنی خواب کے اندر ملنے کا اصرار کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری پاس جب تمہاری ماں آئی تھی اس نے تو کہا تھا اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، لیکن تجھے یہ باغات محلات اللہ کی رحمتوں کا نزول تجھ پر کیسے ہوا؟ تو اس نے جواب دیا دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا۔ اس نوجوان لڑکی آگے بڑھتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کی نیک بندی واقعی میں گناہگار تھی، سیاہکار تھی، اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو رہا تھا، لیکن آج رات قبرستان کے پاس سے ایک کوئی بندہ گزر رہا تھا، اس نے مصطفیٰ جان رحمت پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، سب کو اصالِ ثواب پیش کر دیا۔ جب اس نے اصالِ ثواب پیش کیا اللہ نے اس درود پاک کی برکت سے سارے مردے 560 جو مردے ہیں ان سب سے اللہ کا جو عذاب نازل ہو رہا تھا اس عذاب کو ختم کر کے اللہ نے ان پر جنت کا جو ہے بشارت کا نزول فرما دیا ہے۔ اللہ نے ان کے عذاب کو ختم کر دیا ہے اور ان پر اپنی رحمت کا نزول فرما دیا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارے لیے بے شمار اس کے فضیلتوں اور برکتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ آج ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا
نوجوان بیٹا ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا وظیفہ دیتے ہیں، تمہیں کسی پیر کے پاس کسی بندے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک چھوٹا سا وظیفہ دیتے ہیں، تم وظیفہ کرو، اللہ نے چاہا تو تمہارے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا درود پاک پڑھنا شروع کر دو، تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار ہو جائے گی۔ تو درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ ہم اسی عقیدے اور نظریے سے سرکار پر درود پڑھیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، سرکار کی سماعت پہ لاکھوں سلام، سرکار کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک مرتبہ سب درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے بھائی جن کا وصال ہو چکا ہے ان کا سالانہ ختم کا اہتمام کیا گیا ہے، تو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ 40واں کا ختم ہے، تو میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اس سال ثواب کے جواز کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس مقصد کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اتنے دور سے اپنا ٹائم اپنا وقت نکال کر آئے تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کیا اس سال ثواب درست ہے یا نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ یہاں کوئی بندہ آگے ہمیں بولے کہ تم لوگوں نے یہ سال ثواب اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو ہم اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا ایمان خراب نہ کر لیں۔ تو میں کچھ باتیں، کچھ احادیث، کچھ قرآن کی آیتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال ثواب جو ہے یہ کوئی آج ہم نے نہیں گڑھا، یہ صحابہ کرام سے چلتا ہوا رہا ہے، یہ پیارے آقا کی سامنے یہ کام ہوتا رہا ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، وہ کیا کرتے رہے، کس طرح کرتے رہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا وصال ہوتا ہے۔ جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا تو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب بندہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، نہ وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، نہ وہ کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے، تو اس کے اعمال کا حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا کام بتائیے یا رسول اللہ، کوئی ایسا کام جو کرے جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے، کون سا ایسا کام ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ تین ایسے کام ہیں کہ وہ اگر تین کام کر جائے، تین کام وہ بندہ کر جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ تین کام کون سے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ جب حضرت سعد نے پیارے آقا سے جب پوچھا، یا رسول اللہ میری ماں کا وصال ہو چکا ہے، مجھے بتائیے کہ میں کون سا ایسا کام کروں کہ میری ماں کے وصال کے بعد ان کو ثواب ملتا رہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت یہاں پر دور حاضر میں مسلمانوں کو کنویں کی بہت حاجت ہے، مسلمانوں کو پانی کی بہت حاجت ہے، تم ایک کام کرو کہ پانی کا کنواں کھندوا دو اور اس کے اوپر لکھ دو ھذا لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، یہ جو کنواں ہے یہ ام سعد کے لیے ہے۔ جب آپ کا حکم ہوا، میرے آقا نے حکم ارشاد فرمایا، حضرت سعد نے کنواں کھندوایا اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا اور آپ نے اس کے اوپر لکھ دیا ھذا البئر لأم سعد، یہ جو کنواں ہے ام سعد کے لیے ہے۔ اور ہمارے لیے عقیدہ واضح ہو گیا کہ ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے عزیز کے مرنے کے بعد اگر اس کے لیے ہم کوئی اصالہ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اگر ہم گھر میں ختم شریف پڑھتے ہیں یا کسی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ یعنی صحابی نے یہ کام کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ آج کا نہیں، آج 1400 سال سے پہلے چلتا ہوا رہا ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تین کام ایسے ہیں کہ جو بندہ کر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ جب پوچھا گیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر جائے، ایسا عمل کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کے اندر اس کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔
مثال کے طور پر ہم مسجد کے اندر اپنا حصہ ملاتے ہیں، مسجد کے اندر اپنے والدین کے اصالہ ثواب کے لیے پنکھا لگا دیتے ہیں، یا اپنے اصالہ ثواب کے لیے پنکھا لگا دیتے ہیں۔ جب میں مر جاؤں گا، اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد بھی وہ پنکھا چلتا رہے گا، قبر کے اندر اللہ اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ دوسرا کام جب آقا سے پوچھا گیا وہ کون سا ایسا عمل ہے بندہ وہ کام کرے تو مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ دین کو سیکھے، قرآن کو سیکھے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں تک اس کو پہنچا دے، یعنی دوسروں تک اس کو پہنچا دے، قرآن کو پڑھا دے۔ جب وہ قرآن پڑھا کے چلا جائے گا، اس کے مرنے کے بعد جب لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، اللہ اس کو قبر کے اندر ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ایک صحابی کی بہت ہی پیاری حدیث پاک ضمناً میرے ذہن میں آ گئی۔ آپ صبح شام دوپہر ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے، پڑھاتے رہتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے گھر میں بیوی بچے بھی ہیں، گھر کے معاملات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے خاندان میں بھی آپ کو دیکھنا ہے اور دوسرے کام بھی آپ کو کرنے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے، آپ سب کاموں کو پس پش ڈال کے ہر وقت مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، صحابہ کو قرآن سکھاتے رہتے ہیں، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے آپ یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی بھی وجہ نہیں ہے، کوئی بھی خاص وجہ نہیں ہے جس وجہ سے میں یہاں بیٹھتا ہوں، مجھے ایک حدیث پاک ہے جس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں۔ فرمایا گیا، عرض کی گئی کہ وہ کون سی حدیث ہے، کس وجہ سے آپ بیٹھتے ہو؟ فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سارا دن یہاں پر بیٹھ کے قرآن سکھاتا رہتا ہوں۔ یعنی فرمایا کہ قرآن کو سیکھ لے اور دوسروں کو سکھا دے، مرنے کے بعد بھی اس کو قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیونکہ جب قرآن پڑھ لیا، قاری صاحب نے قرآن پڑھ لیا، اپنے 10 شاگرد پیدا کر دیے، اب 10 شاگرد کل کو مسند امامت پہ کھڑے ہوں گے، مسند کتابت پہ کھڑے ہوں گے، وہاں پر بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، اور جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، صبح قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا، لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اس پڑھنے والے کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔ تو قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت پر، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جن پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس کے بارے میں فرمایا اگر قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے آقا کے نبی پاک کے دل پر قربان جائیے کہ سارے کا سارا قرآن اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے اور آپ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سارے صحابہ کرام نے قرآن سیکھا ہے، ان کے ذریعے تابعین نے تبع تابعین نے قرآن سیکھا ہے، چلتا ہوا سلسلہ ہمارے تک یہ پہنچا ہے، اور یہ قرآن کا سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس سب کا ثواب مصطفیٰ جان رحمت کو پہنچ رہا ہے۔ تو ہم قرآن پڑھتے رہیں، اگر قرآن دوسروں کو بھی سکھاتے رہیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے قرآن سے محبت کریں، کیونکہ قرآن پڑھیں گے۔ بہت ہی پیارے اشعار ہیں میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ساری کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، توجہ سے سنیے، ساری کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں میرے رب کا فرمان چمکتا ہے، قرآن میں میرے رب کا فرمان چمکتا ہے، اور جو معمول بنا لے تلاوت قرآن کو، اور جو معمول بنا لے تلاوت قرآن کو، خدا کی قسم خدا کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، خدا کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ جو معمول بنا لے تلاوت قرآن کو، اور جو معمول بنا لے تلاوت قرآن کو، خدا کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، خدا کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ یقیناً ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے، قرآن کو دل سے لگانے والے ہوں گے، تو اللہ پھر ہمیں مقام عطا فرمائے گا۔ قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے لوگ اس کو کتنا ادب و احترام سے پیش آتے ہیں، کیونکہ اس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہو چکا ہے، قرآن اتر چکا ہے، کیونکہ اس کا رتبہ ایسا بلند ہو چکا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ کل روز قیامت سب لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا، سب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، لیکن جب حافظ قرآن کو لایا جائے گا، کہا جائے گا قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھتا جا، منزلیں طے کرتا جا، منزلیں تیری بڑھتی جائیں گی، جہاں پر قرآن ختم ہو جائے گا تمہاری منزل پوری ہو جائے گی، اور جب اس کی منزلیں پوری ہو جائیں گی، رب کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا جائے گا، فرمایا جائے گا اس کے ماں باپ کو بلاؤ، کیونکہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، ان کے سر پہ سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس سونے کا تاج ایسا ہوگا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کی یہ شان ہے۔ حافظ قرآن کو یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن ہو جائے، اونچے سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔
قرآن کے جو حافظ ہیں اس کے ماں باپ کی کیا شان ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا ہی گناہ گار تھا, بڑا ہی سیاہکار تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کی قبر کے پاس سے گزر ہوتا ہے. جب آپ اس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں, قبر کے اندر اللہ کا اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے, قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے, اس کا عذاب, اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو رہا ہے اور وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر جاتے ہیں. چند عرصے کے بعد وہیں سے آپ کا گزر ہوتا ہے. جب اس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اس کی قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. اس کی قبر جو کچھ دنوں پہلے اللہ کا عذاب بن چکی تھی, جو اللہ کے عذاب کا محور بن چکی تھی, آج اللہ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہو رہا ہے, جنت کا باغ بن چکی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں, اللہ سے پوچھتے ہیں مالک ماجرا کیا ہے, کیا معاملہ ہے؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کی قبر پر اللہ تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا, آج اس کی قبر پر تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. رب سے پوچھا گیا, رب نے فرمایا ایسا حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بندہ وہ ہے جو گناہ کرتا تھا, سیاہکار تھا, بدکار تھا, اس کی قبر پر میرا عذاب نازل ہو رہا تھا. لیکن جب اس کا انتقال ہوا تھا, اس کے انتقال کے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی, اس کے گھر پہ بیٹے کی پیدائش ہونے والی تھی. کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے. جب وہ بیٹا پیدا ہوا, 4 سال کا ہوا, رسم قرآن ادا کرنے کے لیے قاری صاحب کے پاس اس کی ماں اس کو لے جاتی ہے, قرآن کھولتی ہے اور قرآن اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. قاری صاحب اس کو کہتے ہیں کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے, شفیق ہے, رحیم ہے, غفور رحیم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. رب فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ, جو بندہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا فرمان پڑھے, میرا نام لے اور مجھے غفور رحیم کہے, تو مجھے حیا آتی ہے زمین کے اندر میں اس کو عذاب دوں, مجھے حیا آتی ہے زمین کے اندر اس کو عذاب دوں. زمین کے اوپر اس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے, مجھے غفور رحیم کہہ رہا ہے, شفیع کہہ رہا ہے, رحیم کہہ رہا ہے, تو مجھے حیا آتی ہے. جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو میں نے اس کو فوراً اس کی قبر کے عذاب کو ختم کر دیا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. خدا کی قسم, جو معمول بنا لے تلاوت قرآن کو, جو معمول بنا لے تلاوت قرآن کو, وہ خدا کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے, خدا کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. بچے نے ابھی قرآن نہیں پڑھا, صرف اور صرف بسم اللہ پڑھی ہے, اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف اللہ کا شفاعتی نام پیش کیا ہے, اللہ نے اس کے باپ کے اوپر اتنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے. تو توجہ کیجئے, غور کیجئے, جو بندہ حافظ قرآن ہوگا, قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا, قرآن کو دل سے لگانے والا ہوگا, اس کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا, اس کے ماں باپ کی قبر پر اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. تیسرا, پہلا کیا ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد اس کو صالح ثواب ملتا رہے گا, وہ کیا ہے کہ کہا کہ کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے, مجھے قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا. دوسرا کہا کہ قرآن کو سیکھ جاؤ, لوگوں کو سکھاتے جاؤ, جاتے جاتے قرآن سکھا جاؤ گے, تمہاری قبر میں تمہیں اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا رہے گا. جب تیسرا پوچھا گیا تیسرا عمل کون سا ہے, تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ نیک اولاد ہے. نیک اولاد کو چھوڑ جاؤ, اگر تمہاری اولاد کوئی بھی تمہارے لیے دعا کرے یا نہ کرے, جب وہ نماز پڑھیں گے, نماز پڑھنے کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے اور جب پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, وہ تمہارے لیے دعا کریں یا نہ کریں, ان کی زبان سے خود بخود دعا نکلے گی, اے مالک مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. جب اولاد نیک ہوگی, شریف ہوگی, قرآن سے محبت کرنے والی ہوگی, اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والی ہوگی, تو پھر وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرے گی. تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر جاتا ہے اور جا کر وہاں پر سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, اور جب وہاں سے لوٹتا ہے اس کے گھر جانے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جب قبر کے اندر جائیں گے, کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے اچھے نہیں ہیں, نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, نہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نہ ہم علم دین سے محبت کرتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو پہاڑ کے پہاڑ گناہ لے کر جائیں گے, لیکن جب
کل بروز قیامت ان کی قبریں کھلیں گی، میدان محشر میں ان کی قبریں کھلی جائیں گی. قبروں کو جب کھولا جائے گا، یہ جب کھول کے باہر آئیں گے تو یہ جو گناہ تھے، گناہ کے پہاڑ اپنی قبروں میں لے کر گئے تھے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ پہاڑ جو گناہ کے آج سے کچھ عرصہ پہلے گناہ کے پہاڑ تھے، جب وہ قبروں سے باہر نکلیں گے تو وہ نیکیوں کے پہاڑ بن چکے ہوں گے. وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر باہر نکلیں گے. جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ جب بندہ قبر میں جائے تو گناہ کے گناہ پہاڑ لے کر جائے. ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے، بندہ نہ نیکی کر سکتا ہے، نہ برائی کر سکتا ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. لیکن کون سا کام ہے جب اس کے مرنے کے بعد سارے کا سارا جو پہاڑ گناہوں کا ہوگا وہ نیکی میں بدل چکا ہوگا. تو پھر پوچھا گیا کہ وہ سارے کے سارے پہاڑ جب گناہوں کے لے کے جا رہا ہے تو جب وہ قبروں سے نکلے گا وہ نیکیوں کے پہاڑ بن چکے ہوں گے. پوچھا گیا ماجرا کیا ہے. جب صحابہ کرام نے پوچھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دلوں کے کانوں سے سماعت فرمائیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بندہ بھلے گناہ کار ہوگا، سیاہ کار ہوگا، نمازی نہیں ہوگا، زنا کرتا ہوگا، شرابی ہوگا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوگا، گناہ کے گناہ پہاڑ لے کر جائے گا، لیکن اس کے کوئی عزیز، اس کا کوئی بھائی، اس کا کوئی بیٹا، اس کی کوئی بیٹی، اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی یار، اس سے محبت کرنے والا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے گھر میں محفل کا انعقاد کرے گا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا. میرے آقا نے ہمارے لیے واضح فرمان بتا کر یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم اشارے ثواب کو دلاتے ہو، یہ کیا تم نے محفلیں پکڑی ہوئی ہیں، تم یہاں روزانہ تم نے 10واں پکڑا ہوا ہے، سویم کا اہتمام کرتے ہو، 40واں دلا رہے ہو، سالانہ قدم دلا رہے ہو. بھائی ہم بولتے ہیں تمہیں کس چیز میں پیٹ میں درد ہوتی ہے. ہمارے گھر کے سامنے نا پنجاب میں ختم نہیں دلاتے دیوبندی ہیں، تو انہوں نے مسجد میں نہیں آنا، انہوں نے ختم نہیں دلانا، جب بھی ہم نے دلانا تو باتیں کرنی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم محفل کا انعقاد کرتے ہیں گھر میں 11ویں کا، لیکن اس کی بیویاں دونوں بیویاں وہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، میں بولتا ہوں کہ یہ باتیں بھی کرتے ہیں اور ختم کے لیے وہاں پہنچے بھی ہوتے ہیں. لہذا ایسا نہیں بننا، ہم نے اپنے عقیدے کو ایسا رکھنا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں میں توجہ دینی ہی نہیں. آج میں آپ کو مثال کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بوڑھی کسی گاؤں میں جانے کے لیے، کسی علاقے میں جانے کے لیے بس اسٹینڈ پر جاتی ہے، جب وہاں پر پہنچتی ہے، بس اسٹینڈ جو ہے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں لاری اڈا، جب لاری اڈے پہ پہنچتی ہے تو وہ بوڑھی مائی جب وہاں پہ پہنچتی ہے اس کے ایک ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے، الٹے ہاتھ میں اس کے بیگ ہوتا ہے. اب جو کنڈکٹر ہیں توجہ میری طرف رکھیے، میں آپ کے لیے یہاں پر آیا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھیے، مختصر سا بس ٹائم لینا ہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے لیکن آپ توجہ رکھیے، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ضرور موقع ملے گا. کہ جب بس اسٹینڈ پر پہنچتی ہے، لاری اڈے پہ پہنچتی ہے بوڑھی مائی، اس کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ بچہ ہے، الٹے ہاتھ میں کیا ہے؟ بیگ ہے. تو ایک کنڈکٹر آتا ہے اس کا بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے، ایک کنڈکٹر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کا بیگ لے جاتا ہے، میرے ساتھ چلے. دوسرا کہتا ہے میرے ساتھ چلے، تیسرا کہتا ہے میرے ساتھ چلے، چوتھا کنڈکٹر آتا ہے تو بوڑھی مائی کا ہاتھ پکڑتا ہے، ماں جی تو ہی میرے نال چلو. اس طرح سارے کنڈکٹر کیا بولتے ہیں؟ ہماری گاڑی میں آؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ. اب بوڑھی مائی پریشان ہے، بیگ وہ لے گیا، بچہ وہ لے گیا، مجھے یہ کھینچ رہا ہے، وہاں سے بھی آوازیں آ رہی، یہاں سے بھی آوازیں آ رہی، بھائی میں کس کے ساتھ جاؤں؟ تو بوڑھی مائی کیا کہتی ہے کہ میں جانا ہی نہیں، میں کتے بھی نہیں جانا، میں نے کسی کے ساتھ نہیں جانا. اب بوڑھی مائی جو ہے وہاں پر کیا کرتی ہے؟ دل برداشتہ ہو جاتی ہے. تو ہم نے ایسا نہیں ہونا. آج ہمارے ساتھ بھی یہی ماجرا ہے، یہی معاملہ ہے. کوئی بندہ ہمیں یہاں سے آتا ہے قرآن کی بات کرتا ہے، کوئی وہاں سے آتا ہے وہ بھی قرآن کی بات کرتا ہے، یہاں سے آتا ہے وہ بھی حدیث کی بات کرتا ہے، یہ بھی بندہ آتا ہے یہ بھی حدیث کی بات کرتا ہے. ہم جو ہیں پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں، یار بات سنیں تو کس کی سنیں؟ وہ بھی قرآن کی باتیں کرتا ہے، وہ بھی آیتیں سناتا ہے، یہ بھی آیتیں سناتے ہیں، وہ والے بھی آیتیں سناتے ہیں، سارے مل کے قرآن کی آیتیں سناتے ہیں. مانے تو کس کی مانے؟ کس کی بات کو مانے؟ آؤ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے اس سوال کا جواب، اس جو نظریے کا جواب ہے آج سے 1400 سال پہلے دے دیا. فرمایا ستفترق عن قریب 73 امتی 73 فرقۃ، عن قریب میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. فرمایا کلہم
कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे दोस्त की हैं, इल्ला वाहिदा, उनमें से एक ऐसा फिरका है, ऐसी जमात है, ऐसा गिरोह है, ऐसे लोग हैं, फरमाया जो अल्लाह तबारक तआला की रहमत में होंगे, उस जमात पर अल्लाह का हाथ होगा और वो जन्नती होंगे। कालू, सहाबाए किराम ने पूछा, मन हिया या रसूलल्लाह, वो कौन सी ऐसी जमात है, ऐसा कौन सा गिरोह है, ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में दाखिल कर देगा, वो कौन सा गिरोह है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने जो हमारे ये ज़हन में नज़रिया आता है, सवाल आता है, उसका जवाब क्या दिया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूँ और जिस पर मेरे सहाबा हैं, उस पर चलने वाला जो भी होगा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। यानी जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, मेरे सहाबा चल रहे हैं, उस रास्ते पर जो चलने वाला होगा, उनसे मोहब्बत करने वाला होगा, उनसे अकीदत रखने वाला होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको मग़फ़िरत फरमा देगा, उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उसके अलावा फरमाया, जो मेरे सहाबा का गुस्ताख होगा, जो मेरे नबी का गुस्ताख होगा, जो मेरे किसी वली का गुस्ताख होगा, फरमाया कि वो सारे के सारे क्या हैं? बोलिए, दोस्त की है। उनमें से एक ही फिरका है जिस पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा, वो फरमाया मैं और मेरे सहाबा के तरीके पर अमल चलने वाला है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कौन सा ऐसा फिरका है जो किसी सहाबी की, किसी वली की, किसी नबी की, किसी फरिश्ते की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता? वो कौन सा फिरका है? वो अहले सुन्नत की एक फिरका है जो ना किसी सहाबी की गुस्ताखी करते हैं, ना किसी नबी की गुस्ताखी करते हैं, ना किसी वली की गुस्ताखी करते हैं, और ना ही किसी फरिश्ते की गुस्ताखी करते हैं, और ना ही किसी भी अल्लाह के नेक बंदे की बुरी भली उसकी बुराई करते हैं। क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरा रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, मन आद अली वलियन फकद आज़नतु बिल हर्ब, जिसने किसी मेरे वली के साथ दुश्मनी की है, फरमाया मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। आप बताइए, जिसके साथ किसी दुनिया के बंदे के साथ दुश्मनी लग जाए तो वो दुनिया के अंदर डरता है, लेकिन सोचिए जिसके साथ मेरे रब का ऐलान जंग है, उसका क्या हशर होगा, उसका क्या हाल होगा। क्योंकि जो मेरे सहाबा का गुस्ताख है, मेरे अंबिया किराम का गुस्ताख है, जो मेरे सहाबा किराम को बुरा भला कहता है, तो उसकी शक्लें बिगड़ जाती हैं। और मैं तुझे सच्चा वाक़या सुनाता हूँ, अखबार के अंदर ये वाक़या छुपा है और आप इस वाक़ये को निकाल के भी देख सकते हो। हमारे शहर गुजरांवाला का वाक़या है। कक्खड़ मंडी के अंदर एक गुस्ताख सहाबा था, गुस्ताख नबी था, बदबक नबियों को बुरा भला कहता था, सहाबा किराम को बुरा भला कहता था। माशअल्लाह, जब उसका इंतकाल होने वाला था, मरज़े मौत में जब था, मरने से पहले कुछ माह उसकी ऐसी हालत हो गई, ऐसी हालत हो गई कि उसका बेटा भी, उसकी बीवी उसके पास नहीं जाते थे, उसके जिस्म के अंदर कीड़े लग गए, उसका सारे का सारा जिस्म ऐसा बीमार हुआ कि उसके अंदर से खून निकलता है, पीप निकलती है, सारे जिस्म के अंदर कीड़े हैं। और जब उसका इंतकाल हुआ, उसके मरने से पहले ना उसका बेटा उसके पास आया, ना उसकी माँ उसके पास आई, ना उसकी बीवी उसके पास आई, इसी कीड़ों की हालत के अंदर उसका इंतकाल हुआ। जब उसका इंतकाल हुआ, उसकी शक्ल बिगड़ गई, उसकी शक्ल किसी को नहीं दिखाई गई। खुदा की कसम, जो अल्लाह उसके नेक बंदों के साथ मोहब्बत करते हैं, सहाबा के साथ मोहब्बत करते हैं, उनके साथ प्यार करते हैं, जब वो मरते हैं तो फिर उनके चेहरों की ज़ियारत करने के लिए दुनिया के पूरे लोग वहां से आते हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा देखिए, आपके विसाल के बाद 24 घंटे नहीं, 48 घंटे, कितने घंटों के लिए, कितने दिनों तक आपके चेहरे की ज़ियारत होती रही, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर जरा भी किसी चीज के असर नहीं बदले। आपके चेहरे के ऊपर जो नरानी, अल्लाह के तरफ की रहमत जो नाज़िल हो रही थी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और लोग जो है पूरी दुनिया से जनाने के लिए वहां पर हाजिर हो रहे थे। ये अल्लाह के नेक बंदों की शान है। क्योंकि चाहे तो इशारे से काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। ये अल्लाह के नेक बंदों की ये शान होती है, ये मकाम होता है। जो इनके पास आता है, जो इनके लड़े लग जाता है, तो फिर अल्लाह उसको भी मकाम अता फरमाता है। क्योंकि कुरान पाक के अंदर वाक़या है बड़ा ही मशहूर कि आज हम सहाबाए किराम रोजाना हम देखते हैं, कोई किसी सहाबी के बारे में कोई बुरी बात कर जाता है, किसी वली को बुरा कहता है, और हमारे जज्बात, हमारी मोहब्बतें, अकीदतें पता नहीं कहाँ पर चले गई, हम बोलते ही नहीं हैं। आज हमारे बाप को, हमारे भाई को कोई बुरा कहे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन जब नबी की बारी आती है तो फिर हम खामोश होकर घर में बैठे रहते हैं, जवाब नहीं देते हैं। लेकिन मेरे रब को देखिए, मेरे रब की गैरत देखिए। जब मेरे रब ने सारे अंबिया किराम को भेजा, नबियों को पैगाम दिया कि मेरी वहदानियत का पैगाम लोगों तक पहुंचाओ,
बताओ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, जिसने ये खालिक कायनात है, जिसने तख्लीक कायनात है, जिसने खालिक कायनात ने पूरी कायनात को बनाया है। क्योंकि एक शेर है ना, अल्लामा साहब पहले पढ़ भी रहे थे कि पत्थरां विच भी कीड़ियां नूं फिक्र नहीं। क्यों फिक्र नहीं है? क्योंकि घर घर रिस्क पहुंचाउंदा मेरा अल्लाह है, घर घर रिस्क पहुंचाउंदा मेरा अल्लाह है। पत्थरों के अंदर भी उनको टेंशन नहीं है। तो मेरा रब जो है वो ऐसा गफूर रहीम है, जिसने हर सारी की सारी कायनात को पैदा फरमाया है। वो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। लेकिन मेरे रब की गैरत देखिए, जब मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया इकराम को भेजा, कहा कि पहले मेरी वहदानियत का ऐलान लोगों तक पहुंचाओ, बाद में अपनी नबूवत का ऐलान करना, अपनी नबूवत के बारे में बताना। तो कहा कि वहदहु ला शरीक अल्लाह के बारे में बताना, पहले अल्लाह पर ईमान लाना है, उसके बाद नबियों और फरिश्तों और रसूलों पर ईमान लाना है। तो जब मेरे अल्लाह तबारक व तआला का इनकार किया गया, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क किया गया, अल्लाह तबारक व तआला की वहदियत का इनकार कर दिया गया, अल्लाह ताला को एक मानने से इनकार कर दिया गया, अल्लाह ताला को बुरा भला कहा गया, अल्लाह ने किसी को भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बारी आई अल्लाह के नेक बंदों की, जब बारी आई नबियों की, जब बारी आई अल्लाह की वलियों की, तो रब ने फरमाया मन आद अली वलियन फकद आज़नतु बिल हर्ब। जिसने किसी मेरे वली की दुश्मनी की, मेरे वली को बुरा भला कहा, मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ, मैं उसको माफी नहीं दूंगा। क्योंकि जो गुस्ताखे सहाबा है, जो गुस्ताखे नबी है, उसकी एक ही सजा है, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सबतन से जुदा, सबतन से जुदा। जो गुस्ताखे नबी है उसको किसी सूरत में भी माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन रब ने अपने बारे में कुछ भी नहीं ऐलान किया, लेकिन अपने जो वली हैं, अपने नबी हैं, उनके बारे में फरमाया कि ये ऐसे बंदे हैं कि मैं इनका हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ते हैं, इनका पाँव बन जाता हूँ जिससे चलते हैं, और इनका कान बन जाता हूँ जिससे सुनते हैं, और फरमाया कि इनकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, यहाँ बैठे होते हैं, दुनिया के दूसरे इलाकों में देखते हैं। हजरत फारूक आजम के बारे में आता है कि मेरे रसूल पर बैठे हैं और आप खुतबा पढ़ रहे हैं, खुतबा पढ़ते पढ़ते आपने कहा या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो। जब बयान करते करते खुतबा पढ़ते पढ़ते आपने ये जुमला बोला, सहाबा इकराम तशवीश में है, नमाज जुमा अदा की गई। जुम्मे के बाद सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप वो क्या कहने लगे कि मौला फारूक आजम से कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या मामला है, क्या माजरा है कि आप हमें खुतबा दे रहे हैं, हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हमसे खिताब कर रहे हैं, जो सारियां हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप उनको खिताब भी कर रहे हैं, उनसे मुखातब होकर कह रहे हैं कि ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो, माजरा क्या है, मामला क्या है। मौला फारूक आज़म फरमाते हैं, आप कहते हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने सारिया को एक पहाड़ के पास मुसलमानों को जंग करने के लिए भेजा था, उस जंग का लश्कर का सरदार बना के सारिया को भेजा था। वहां पर सारिया मुसलमानों के लिए जंग कर रहे थे, और जंग करते करते पीछे से काफिरों ने हमला करना चाहा। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे रसूल पर आपसे खिताब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें वहां पर हैं जो कितने किलोमीटर मुझसे दूर है। मैंने उसको देख भी लिया, उसको पहचान भी लिया, उसकी मदद भी कर दी है, यहाँ से बैठे उसकी मदद भी कर दी, उसको देख भी लिया। कहा है सारिया पहाड़ की तरफ देखो, पीछे से हमला हो रहा है। सारिया फरमाते हैं जब हमने पीछे पहाड़ की तरफ देखा, वाकई हम पे हमला हो रहा था। हमने मौला फारूक आज़म के हुक्म पे अमल करते हुए हमने वहां पर जाकर हमला कर दिया, और हम वहां पर जाके अपनी जंग को जीत गए। सहाबा इकराम ने पूछा तो फरमाया कि मैं यहाँ पर मौजूद था, लेकिन मेरी नजरें वहां पर थी, चाहे तो इशारे से काया ही पलट दे। ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। तो सहाबा इकराम जो हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो सरकार के खादिम हैं, उनकी ये शान है। बैठे कहीं होते हैं और कहां पर देख लेते हैं। तो फरमाया कि मैं उनकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखते हैं, और फरमाया मैं उनका हाथ बन जाता हूं जिससे वो दुआएं करते हैं, और जब मेरी बारगाह में हाथ उठाते हैं तो मैं उनकी दुआ को कबूल फरमाता हूं, उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। हज़रत ज़िक्रिया के बारे में कुरान पाक के 3 पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। हज़रत ज़िक्रिया जो हैं उनकी उम्र मुबारक तकरीबन 100 से ज़्यादा हो चुकी है, और उनकी ज़ौजा की उम्र मुबारक जो है वो 80 साल के करीब है। मुख्तलिफ रिवायात हैं, 80 है, 82 है, कोई कहता है 92 है, इतनी उम्र हो चुकी है। शादीशुदा हज़रात मेरी बात को समझ पाएंगे कि जब 55 साल से उम्र हो जाती है ज़्यादा औरत की, तो अमूमन औलाद का होना हमारे सामने नज़र नहीं आता, क्योंकि ये अमूमन ये नज़र आता है कि 55 साल के बाद औलाद नहीं होती है। अब आपकी बीवी की उम्र 80 से ऊपर हो चुकी है, 90 से ऊपर हो चुकी है, और आपकी उम्र 100 से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, और आप जो हैं अल्लाह के प्यारे नबी भी हैं, और नबी का जो काम है वो हमारे लिए हुज्जत भी है और दलील भी है, क्योंकि हमारा अकीदा है नबी और फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते, ये गुनाहों से पाक होते हैं, मासूम अनिल खता होते हैं। हमारा अकीदा है नबी और फरिश्ते गुनाहों से पाक हैं, और नबियों का काम, नबियों का फेल हमारे लिए दलील है।
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی پیارے نبی ہیں، مقرب نبی ہیں. آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی جو نانی جان ہے، انہوں نے یہ منت مانگی کہ میرے ہاں اگر بیٹے کی پیدائش ہوگی تو جو مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گی، وہاں پر مسجد کی خدمت کرے. یہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے منت مانگی ہے. جب انہوں نے منت مانگی تو ان کا جب اولاد ہونے والی تھی، جب اولاد ہوتی ہے تو بیٹے کی جگہ وہاں پر بیٹی ہو جاتی ہے، بیٹے کی جگہ وہاں پر بیٹی ہو جاتی ہے. استقبال کیجئے نعروں کے ساتھ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ باپو جان تشریف لائے. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. یہ آخری بات ہے، اس کے بعد زیادہ چاہتے ہیں. باپو جان بھی تشریف لا چکے ہیں. تو آپ کی والدہ محترمہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے یہ منت مانگی. انہوں نے منت یہ مانگی ہے کہ اگر میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کو وقف کر دوں گی. اب ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی انہوں نے منت مانگی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی. اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مالک میں نے تو تمہاری بارگاہ میں بیٹے کی خواہش پیش کی تھی، بیٹا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وقف کرنے کی میں نے خواہش کی تھی اور میں نے تیری بارگاہ میں منت مانگی تھی، لیکن یہ بیٹی پیدا ہو گئی. اے مالک مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، کیا معاملہ حل کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اعلان آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو چکی ہے تو آپ بیٹی ہی کو اللہ کی بارگاہ وقف کر دیجئے. اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کی نانی جان نے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے، حضرت مریم کی والدہ محترمہ نے آپ کو چھوٹی سی عمر کے اندر، جو پنگوڑے کی عمر ہے اس میں آپ کو اٹھایا اور بیت المقدس میں جا کر آپ کو چھوڑ آئے. اب بیت المقدس میں جو بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے، بیت المقدس کے معاملات صدارت کرنے کے لیے جو مامور تھے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور وہ رشتے میں اس بچی کے حضرت مریم کے خالو جان بھی لگتے تھے، تو آپ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ نے اس بچی کا خیال بھی کرنا ہے اور جب یہ بڑی ہو جائے تو اس کو آپ نے مسجد کے لیے اس کے معاملات کروانے ہیں. اب اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں، انہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے اپنی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی. اب آپ کی والدہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہیں ان کو کیا کیا گیا، جو محراب ہے وہاں پر لا کر چھوڑ دیا گیا. آپ کی عمر کیا ہے؟ پنگوڑے کی عمر ہے. اب پنگوڑے کی جو عمر ہوتی ہے اس کے اندر بچہ کیا کرتا ہے؟ صرف اور صرف رونا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہاں پر آپ کو چھوڑ دیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام گاہے بگاہے آپ مسجد کے معاملات کو چیک کرتے رہتے اور محراب میں آتے اور بچی کو دیکھ کر چلے جایا کرتے اور اس سے ملاقات کے لیے آیا جایا کرتے. ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ جو ایک چھوٹی سی بچی ہے جو پنگوڑے کی عمر کے اندر ہے، وہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. وہ سبحان اللہ. توجہ رکھیے، آخری بات ہے اور میں زیادہ چاہنے والا ہوں آپ سے، تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیے. لوگوں کا آنا جانا چلتا رہے گا، لیکن کوئی علم دین کی بات چل رہی ہو تو توجہ ہمیں اس بات کی طرف رکھنی چاہیے. تو یہ آخری بات ہے، میں انشاءاللہ اسے زیادہ چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں پر محراب میں چھوڑ دیا گیا. تو جو زکریا علیہ السلام ہیں وہاں پر آتے ہیں، محراب میں آ کر دیکھتے ہیں چھوٹی سی بچی ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. کیا پڑے ہیں؟ بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. آپ بڑے حیران ہوئے، حیران ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی ہے، یہاں پر میرے سوا کوئی بھی نہیں آتا
اور اس بیٹی کے پاس، اس بچی کے پاس سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل، گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل پڑے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے بچی، اے مریم، تم بتاؤ تمہارے پاس یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا، میرے سوا یہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکتا، تمہارے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی بچی جو پنگوڑے کی عمر کے اندر ہے، رونے کی جو عمر ہے، اس عمر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قوت گویائی دی، آپ بولتی ہیں اور آپ کہتی ہیں یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے، اللہ مجھے یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ چھوٹی سی بچی، بندہ سوچے جو چند ماہ کی، چند دنوں کی جو بچی ہے وہ کیسے گفتگو کر سکتی ہے؟ دو اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام بخشا ہے کہ وہ پنگوڑے کی عمر کے اندر انہوں نے کلام کیا۔ وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا، اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں لوگوں نے تان تشریح کر دی کہ آپ جو ہیں بغیر باپ کے آپ کے پاس کیسے اولاد آ گئی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا بھی فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں۔ جو رب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اس چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جس چیز کو چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو جب آپ کے بارے میں تان تشریح کی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر اعلان کیا کہ میری ماں جو ہے پاکیزہ خاتون ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں اور میں آپ کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ پاکیزہ خاتون ہیں۔ اس وقت آپ نے کلام کیا۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کے پاس بے موسمی پھل بھی ہیں اور یہ گفتگو بھی کرتی ہے، آپ نے کہا کہ یہ بچی جو ہے یہ عام بچی نہیں ہو سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ کوئی عام بچی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی نیک بندی ہے، یعنی اللہ کا اس پر خاص فضل و کرم ہے، چھوٹی سی عمر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا یہ میرے پاس، میری عمر بھلے 100 سال ہو چکی ہے، 90 سال میری بیوی کی عمر ہو چکی ہے، میرے پاس اولاد نہیں پیدا ہوئی، لیکن آپ نے کہا یہ نیک بندی ہے، یہاں پر اگر میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس کھڑے ہو کر وہاں پر دعا کی، اے مالک میری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، میرے پاس کوئی بھی اولاد نہیں ہے، اے مالک تجھے مجھے اولاد عطا فرما، تو مجھے اولاد عطا فرما۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ کے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھے تھے نیچے نہیں آتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے جبریل امین نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ حضرت جبریل امین نے آ کر خوشخبری دی، اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اور بیٹا جو ہے ایسا بیٹا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی نبی بنایا ہے اور اس کا نام بھی یحییٰ عطا فرمایا ہے، آپ نے اس کا نام یحییٰ رکھنا ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آخری بات ہے کہ نبی کا جو فعل ہے وہ شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس شریعت کے خلاف نبی کام نہیں کر سکتے۔ نبیوں کا جو کام ہے وہ بالکل شریعت کے عین اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کی نیک بندی کی بارگاہ میں دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نیچے نہیں آئے، اللہ نے ان کی بات کو قبول کر لیا، ان کا کام پورا ہو گیا۔ آج اس نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عبداللہ شاہ غازی اگر بابا فرید کی بارگاہ میں، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جا کر ہم بھی دعا کریں گے، اللہ ہم پر کتنا کروڑا کرم فرمائے گا۔ آخر میں اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے پڑھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری بھی مشکل آسان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری بھی مشکل آسان پڑھا کر۔ اگر تجھے پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو، اگر تجھے پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے بھی جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے بھی جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کا فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کا فرمان پڑھا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے، اس پر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔